بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، کہ سخی اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم سخاوت کا اس طرح ہے کہ جو دے کر خوش ہو، اور وہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہ گیا ہو، اور جو مانگے اور بنا مانگے دیتا ہی رہتا ہو۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ حاتم نامی ایک بہت ہی مالدار اور سخی آدمی تھا۔ اس کے پاس زندگی کی ہر سہولت تھی، جانوروں سے بھی اسے بڑا گہرا تعلق تھا، شغف تھا، اور اس کے پاس ایک دھواں نامی مشہور گھوڑا تھا جو اس کی آنکھ کا تارا تھا، جسے وہ کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا چرچا ہر زبان پر تھا، یعنی ہر بندہ بہت تعریف کرتا تھا کہ یہ دھواں نامی جو گھوڑا ہے بہت تیز دوڑتا ہے۔ لوگ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے شاہین کہا کرتے تھے، یعنی اڑنے والا جو شاہین پرندہ ہے وہ۔ رفتہ رفتہ حاتم کی سخاوت اور اس کے خوبصورت گھوڑے کی شہرت جو ہے اس دور کے بادشاہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں حاتم کی سخاوت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، جاؤ اس سے جا کر کہو کہ بادشاہ نے تمہارا مشہور جو گھوڑا دھواں ہے وہ مانگا ہے، اور پھر دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ کے کچھ لوگ نکل پڑے، اور حالانکہ بہت تیز بارش تھی لیکن وہ حاتم کے دربار میں مہمان بن کے پہنچ گئے وہاں۔ حاتم نے ان کا بہت خوبصورت استقبال کیا اور خادموں کو حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ جلد ہی دسترخوان پر کھانا، طرح طرح کے کھانے لگا دیے گئے، اور سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، اور جب کھا چکے تو بستر بچھائے گئے اور پھر لوگ سو گئے۔ دوسرے دن جب مہمانوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو حاتم کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے یہ بتایا نا کہ ہم آپ کا گھوڑا لینے آئے ہیں جو کہ بادشاہ وقت نے مانگا ہے، اور بہت حاتم افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بڑے دکھ کی بات ہے، جس وقت تم لوگ یہاں آئے تھے اسی وقت بادشاہ کی خواہش کا اظہار کرتے تو میں پوری کر دیتا۔ مجھے پتہ تھا کہ تم لوگ گھوڑے کے گوشت کے بڑے شوقین ہو، اور ہوا یہ کہ گزشتہ رات جب تم یہاں آئے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے، بہت تیز بارش کی وجہ سے میرے پاس تمہاری مہمانی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے وہی گھوڑا جو ہے نا ذبح کروا دیا اور اس کا کھانا تمہارے لیے تیار کروا دیا۔ اب دیکھو کہ حاتم کی یہ سخاوت اپنی جگہ، مگر وہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی گرد کو بھی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک عام سے آدمی کو 100 اونٹ دے دیے۔ ایک کافر دیہاتی آپ کے پاس آیا تو آپ نے آدھی وادی اسے بکریوں کی دے دی، اور جو اونٹ تھا وہ عرب کی بہت قیمتی چیز ہوتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ اور جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک بھی سخی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جنت کے بھی وہ قریب ہوتا ہے۔ جنت بھی ایسے بندے کو مانگتی ہے
اور لوگ بھی ایسے انسان سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بندہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ تو ابھی سے ہی، چاہے آپ چھوٹے ہو، بچے بچیاں، سب ابھی سے ہی اپنی عادت بناؤ کچھ نہ کچھ اللہ راہ دینے کی، کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو۔ آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس کھانے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، پھر کیا ہوگا کہ آج جو آپ کا ہاتھ ہے وہ دے رہا ہے، چاہے وہ 1 روپے دے رہا ہے یا 10 روپے دے رہی ہیں، کل کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے اندر اتنا یہ شوق بڑھائے گا کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لٹائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ کے میں سے کسی کے ہاں تشریف لائے، کسی ایک بیوی کے ہاں تشریف لائے، تو انہوں نے اس دن بکری صدقہ کی تھی، یعنی ذبح کی تھی بکری، اور اسے تقسیم کرا دیا، اور اس کی ایک ٹانگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دستی بہت پسند تھی رکھ لی، اور باقی سارا اللہ راہ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بکری کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرا دی، بس ایک دستی رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ بچ گیا ہے سوائے اس ایک دستی کے، یعنی سارا کچھ ہمارا ہے سوائے اس ٹانگ کے۔ تو آج جو بھی آپ اللہ راہ دیں گے وہ آپ کا ہے، وہ اصل آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے، یعنی ہر انسان کہتا ہے یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، حالانکہ انسان کا وہی ہے جو اس نے کھا کے ضائع کر دیا، جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا، اور جو باقی رہ گئے وہ تو اوروں کا ہے۔ تو ابھی سے آپ سارے بچے بچیاں اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارے پاس جو بھی ہوگا ہم اسے اللہ راہ دیں گے۔ اگر اور کچھ نہیں ہے تو پھر گھروں کے اندر یہ اپنی عادت بناؤ، جیسے کوئی بھی پانی مانگے جلدی سے پانی دو، سب سے بڑا ثواب ہے پانی دینا، بہت بڑا ثواب ہے۔ جو دنیا میں کسی کو پلائے گا پانی، وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پیے گا۔ اگر کچھ اللہ راہ دینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاؤ کاموں میں، یعنی اپنی انرجی آپ وہاں لگاؤ، اپنی طاقت وہاں لگاؤ۔ جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلی ہے وہ دوسروں کو بتاؤ۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ دوسرے کے کام آئیں، طاقت استعمال ہو۔ سخاوت کے، اللہ راہ میں خرچ کرنے کے تو بہت سارے اللہ نے ہمیں حصے بتائے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال ہو تو ہم اس کو خرچ کریں، جو بھی ہو اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور ضرور دینا چاہیے، اور اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس بچے گا یا نہیں، ہم خود کیا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تب سے انسانوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ کتنا کتنا اللہ پاک نے لوگوں کو دیا۔ قارون جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا تاجر تھا، اور جس کے خزانوں کی، جس کے لاکرز کی چابیاں جو تھی بہت زیادہ اونٹوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، اتنے بڑے خزانوں کا وہ مالک تھا۔ اللہ نے اسے دیے نا، آج بھی اللہ دے رہے ہیں، قیامت تک دیں گے، اور آخرت میں تو جتنا اللہ نے دیا اور دیں گے اس کا تو کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو اس اللہ کے لیے جب انسان خرچ کرے گا تو وہ کیا سوچ سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 10 لوٹاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔
تو سارے بچے اور بچیاں یہ آج سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پاس جو بھی ہوگا ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سخی بنیں گے۔ ہر بچے نے اپنے اندر یہ دیکھو، اپنے اندر یہ عادت بنانی ہے کہ ہم نے دینا ہے، اور دینا جو صفت ہے نا وہ انسانوں کی نہیں، وہ اللہ پاک کی ہے۔ کتنی پیاری خوبی ہے کہ اللہ کی خوبی بندوں کے اندر آئے، اور دینے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت کچھ آپ کے پاس ہو، جو تھوڑا سا ہو آپ وہ بھی دیں۔ تو اللہ پاک سے جڑنے کے لیے کیا دعا ہے؟